السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھے اور خصوصاً یہ وائرس سے محفوظ رکھے۔ تو آج میں آپ کے لیے دو زبردست جو ہے وہ سوال لے کر آیا ہوں اور ان کے جواب ہیں، اور میں آپ کو آج اتنا زبردست استغفر اللہ کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، یعنی کہ بہت زبردست ہے، اور اگر آپ اس کو کریں گے تو آپ کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے وظیفے کا آغاز کرتے ہیں، اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، اور یہ آپ سے گزارش بھی ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، دوسروں کا فائدہ ہو جائے، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو چلیے پہلا کوسچن لیتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، یعنی کہ وہ شادی شدہ ہے، وہ کمزور ہے بیچارہ، تو وہ اپنی بیوی کے رحم میں منی نہیں پہنچا پا رہا، یعنی کہ اس کے اولاد نہیں ہو رہی، وہ بے اولاد ہے، کمزور ہے۔ تو وہ کیا وہ میڈیکل طریقے سے وہ جو ڈاکٹرز جو ہیں وہ انجیکشن کے ذریعے اس کی منی اندر پہنچا سکتے ہیں اس کی وائف میں کہ رحم میں؟ جی بالکل جائز ہے۔ جی ہونی کس کی چاہیے؟ اس کے شوہر کی منی ہونی چاہیے، اس کے شوہر کی منی اس کی بیوی کے رحم میں جائے، دونوں کی ملا کے، تو پھر تو جائز ہے۔ ادروائز اگر کسی اور کی ہے تو پھر وہ ناجائز ہے، وہ حرام ہے، وہ زنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، مسئلہ آپ سن لیں۔ اگر اس کے شوہر کی منی ہے تو وہ انجیکشن میں ڈال کے اس کی بیوی کے رحم میں پہنچا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو اولاد دے گا اگر ان کی قسمت میں ہوئی تو۔ ادروائز اگر وہ منی کسی اور کی ہے تو پھر اگر ایسے کیا جائے تو وہ حرام ہے اور زنا ہوگا، یعنی عورت بھی زنا کرے گی اور جس کی وہ ہے وہ زنا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ زنا جو ہے وہ ہو جائے گا اور وہ گناہ گار ہوگا۔ تو یہ آپ نے غور سے سن لیا ہے کہ آپ شوہر کی جو منی ہے وہ انجیکشن کے ذریعے ڈاکٹر جو پہنچاتے ہیں رحم میں اس کی بیوی کے، وہ پہنچا سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کمزور ہے بیچارہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ استغفار کے بڑے ہی زبردست فائدے ہیں، اور اس کو آپ جب کریں گے تو آپ کے ہوش اڑ کے رہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس میں استغفر اللہ آپ جتنی دفعہ ہو سکے آپ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائیں گے۔ میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص آ کر کہا کہ جناب میرا جو ہے نا وہ کاروبار نہیں چل رہا، مال نہیں آ رہا میرے پاس، میں بہت پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ استغفر اللہ پڑھا کرو، استغفار کیا کرو۔ پھر وہ چلا گیا، دوسرا شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ میری اولاد نہیں ہے، تو آپ نے اس کو بھی کہا کہ استغفار کرو، جتنا ہو سکے استغفار کرو۔ پھر وہ چلا گیا، تیسرا شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ میرے باغات میں پھل وغیرہ نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے، تو میں کیا کروں، میں بڑا پریشان ہوں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی کہا کہ استغفار کرو کثرت کے ساتھ، جتنا ہو سکے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھو۔ حتیٰ کہ چوتھا شخص بھی آیا، ٹھیک ہے، اس نے آ کر کہا کہ نہروں میں پانی سوکھ گیا ہے، دریاؤں میں، نہروں میں، اور فصلوں کو پانی نہیں لگ رہا، تو آب رحمت بھی نہیں ہو رہی، تو میں کیا کروں؟ حتیٰ کہ اس کو بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ استغفار کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جتنا ہو سکے۔ یعنی کہ حضرت حسن نے چاروں کو ایک ہی جواب دیا، تو وہ بھی چلا گیا۔ تو ساتھ جو ساتھی تھے نا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جو ساتھی تھے یعنی کہ دوست تھے قریبی، وہ بڑے حیران ہوئے جب وہ چلے گئے نا سارے، تو وہ حضرت حسن سے پوچھنے لگے کہ حضرت آپ نے یہ ایسے چاروں کو ایک ہی آج جواب دے دیا، خیر تو ہے، کیا بات ہے جی، ایک ہی جواب دے دیا؟ تو حضرت حسن نے جواب دیا کہ یہ میں نے خود سے جواب نہیں دیا، یہ تو اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ قرآن بھی میں فرماتا ہے کہ جتنا استغفار کرو گے میں تمہارے مال میں، جان میں، اولاد میں، رزق میں، ہر چیز میں تمہاری برکت ڈال دوں گا۔ ٹھیک ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ،
یہ پڑھیں زیادہ زیادہ، نہیں تو استغفر اللہ جتنا ہو سکے آپ پڑھیں۔ میں آپ کو منیمم پر ڈے کی لمٹ کم از کم 1000 بتاؤں گا، میکسیمم جتنا آپ پڑھ سکیں۔ اگر آپ جو ایوریج ہے وہ 2000 اگر رکھ لیں تو کیا ہی بات ہے، اگر نہیں تو کم از کم 1000 مرتبہ آپ یہ ضرور پڑھیں۔ اگر آپ سے بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا ایک ہی بار، تو آپ 5 نمازیں تو پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، تو آپ ہر نماز میں کے بعد، فرض نماز کے بعد یا پوری نماز پڑھنے کے بعد 200 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ یہ ایک دن میں پورا ہو جائے گا 1000 مرتبہ۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد، آپ کے مال جان، رزق و دولت، صحت، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیں گے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ بہت نوازیں گے، اتنا نوازیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا اور کہاں سے دے رہا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ اس کو شیئر کریں گے، ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، اور اگر آپ کو کوئی کوسچن ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں اس کا جواب قرآن و حدیث کے مطابق دینے کی کوشش کروں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔